نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی نظام مواخات پر کہ کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ النبی تشریف لا کر مہاجرین اور انصار کے مابین ایک بھائی چارہ قائم کیا، جس سے مہاجرین کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی اور انصار بھی جو کہ پہلے یہودیوں سے دب کر رہتے تھے اب وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگے۔ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ اب آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے میثاق مدینہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے چند اہم اقدامات کیے، جن کا تذکرہ ہجرت کے فوائد و ثمرات میں بھی گزر چکا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں میں بھائی چارہ، تبلیغ و تدریس کے ذریعے جہالت کے خاتمہ جیسے اہم اقدامات کیے گئے۔ البتہ مدینہ کی اس نئی ریاست کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تمام فریقین اس کے دفاع کے لیے مل کر منصوبہ بندی کریں اور مشترکہ لاہ عمل تیار کریں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فریقین کے ساتھ مشاورت کی اور ایک مشترکہ معاہدہ وجود میں آیا جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ معاہدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا شاہکار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال تدبر کا زندہ ثبوت ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف اسلامی مملکت معرض وجود میں آ گئی تھی بلکہ اسے مدینے کے یہود اور دیگر قبائل نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور قرار دیا ہے۔ اس میں حکومت اور عوام کے حقوق و فرائض کو متعین کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندرونی خطرات پر کسی حد تک قابو پا لیا۔ تمام فریقوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امارت و قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کی روح سے معاہد تمام قبائل کے لیے اب کھلم کھلا قریش سے اتحاد کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس معاہدے کی روح سے تمام معاہد قبائل کے لیے اب کھلم کھلا قریش سے اتحاد کرنا بھی ناممکن ہو گیا اور مدینہ کے ارد گرد قریش کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ اس سے مدینہ کے دفاع کو براہ راست نہ صحیح بالواسطہ بڑی تقویت ملی۔ میثاق مدینہ کے جو اہم ترین بنیادی اس کے فوائد تھے وہ کچھ اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ایک پرامن ریاست بنانے اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے اہل مدینہ کے تمام فریقوں کی رضامندی سے ایک معاہدہ کروایا، جو معاہدہ تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ معاہدے کی اہم شرائط درج ذیل قرار پائیں۔ نمبر 1، یہود اور مسلمان اپنے اپنے دین میں رہتے ہوئے باہم ایک جماعت بن کر رہیں گے۔ نمبر 2، کوئی بھی طاقت جو اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف تعاون کریں گے۔ نمبر 3، معاہدے کے فریق باہمی تعلقات کو خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد رکھیں گے۔ نمبر 4، معاہدے کے کسی بھی فریق کے خلاف جنگ میں ہونے والے اخراجات سب کے مشترکہ ہوں گے۔ نمبر 5، معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 6، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو فیصلہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اور نمبر 7 یہ کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو کوئی بھی فریق پناہ نہیں دے گا۔ مذکورہ کتابوں میں سیرت کی بنیادی امہات الکتب میں میثاق مدینہ کی
کل 53 دفعات ہیں، جن میں سے چیدہ دفعات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو اہم ترین شرائط اس میں طے پائی تھیں ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ میثاق مدینہ اپنی نوعیت کا اہم ترین دستور تھا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے۔ میگنا کارٹا کو بعد میں انسانی حقوق کا دستور مانا گیا۔ یہ وہ تحریری دستور ہے میثاق مدینہ جو کہ اس سے بھی زیادہ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والا، اور ایک تحریری دستور کے طور پر، ریاست کے تحریری دستور کے طور پر سب سے پہلے جو آیا وہ یہ میثاق مدینہ ہے۔ مدینہ کے تمام فریقوں کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ آنے والے حالات میں میثاق مدینہ کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اس معاہدے کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نئی ریاست کا حکمران اور سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہ گویا اس نئی ریاست کا پہلا تحریری آئین تھا جس کی پابندی تمام فریقین نے اپنے اوپر لازم قرار دی، اور میثاق مدینہ کی بدولت مدینہ شہر ایک امن کا گہوارہ طے پایا جہاں باہمی جنگ و جدل کا مکمل خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اس کی روح سے تمام فریقوں نے آپس میں لڑنا حرام قرار دیا تھا۔ اس پرامن ماحول میں کمزور اور مظلوم آدمی نے سکھ کا سانس لیا کہ اب کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ظلم ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عدل و انصاف کرنے والی ذات بطور سربراہ ریاست یہاں موجود ہے۔ مدینہ کے مشترکہ دفاع کی شرط سے بیرونی حملہ کے خلاف جنگ کرنا اور مدینے کا دفاع کرنا آسان ہو گیا، اور مسلمانوں کو تمام قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرنے اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کوئی دشواری نہ رہی۔ شخصی سوچ کے مقابلے میں اجتماعی سوچ پروان چڑھنے لگی۔ معاہدے کے تمام فریقین سے دستخط کروا لینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی تھی، جس سے آنے والے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے خاطر خواہ انتظام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس معاہدے کے ذریعے اندرونی دشمنوں کو پابند کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف علی اعلان کوئی سازش نہ کر سکیں۔ اس سے مسلمان یکسو ہو کر اشاعت اسلام میں مصروف ہو گئے کہ اب قریش کی طرف سے بھی خطرات کم ہو گئے اور اندرونی سازشوں کا بھی کلا کما کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں نے وہ جو تبلیغ اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک جو تکالیف اور مصائب برداشت کیے تھے، اب ان سے کسی حد تک سکون پا لیا۔ اب مسلمانوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اپنی معیشت کی طرف توجہ دی اور تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دینا شروع ہوئے۔ اس لیے یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا ایک